اللہ کے رسول ہیں. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ نے خریدا ہے تو ضرور خریدا ہے. آپ کی سچائی پر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ضرور خریدا ہے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد خزیمہ کی ایک شخص کی گواہی دو لوگوں کے برابر ہے. دو لوگ گواہ دینے کے بعد جو معاملہ فیصلہ ہونا چاہیے وہ اگر خزیمہ دے دے گواہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گواہی کافی ہو جائے گی. یہ ہے سنن ابو داؤد کی حدیث جس کا ابھی میں نے آپ کے آگے رکھا. مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث سے کیا کیا معاملات طے ہوئے؟ پہلے تو یہ کہ یہ آیت واشہدوا اذا تبایعتم، یعنی گواہ مقرر کرو جب تم تجارت کرو. یہ افضلیت کے طور پر ہے، بہتری کے طور پر ہے. اگر معاملہ صاف صاف ہو، کوئی ادھاری کا نہ ہو تو گواہ مقرر نہ بھی کرے تو چلے گا، لکھے نہ، اگر نہ لکھے تو بھی چلے گا. دونوں مستثنا قرار دیے گئے. اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعرابی سے تجارت کی تو کوئی گواہ مقرر نہیں کیا تھا، تبھی تو صحابی کو آ کر گواہی دینا پڑی. ہاں، یہ بہتر اس لیے قرار دیا تاکہ جھگڑا فساد کا احتمال نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ گواہ مقرر کر لے. بہتری کے طور پر جس طرح معاملہ صاف صاف لین دین کا بھی ہے، کوئی لکھنا چاہتا تو لکھ سکتا ہے، اس طرح کوئی گواہ مقرر کرنا چاہتا تو کیا ہے گواہ بھی مقرر کر سکتا ہے. اس کی دلیل ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے آگے رکھی تھی. بڑی پیاری حدیث، بڑی جامع حدیث، صحیح بخاری کی حدیث. اس سے بھی یہ معاملہ صاف ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بتلایا بنو اسرائیل کا، اس میں دونوں بنو اسرائیل آپس میں تجارت کا اپنا قرضے کا معاملہ کرتے ہیں. قرضہ لیتا ہے ایک بنو اسرائیل دوسرے بنو اسرائیل سے. وہاں پر بھی نہ کوئی لکھاوٹ ہوتی ہے نہ کوئی گواہ مقرر کیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ادھاری معاملہ دے دیتا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، میں اس کو عربی نہیں پڑھوں گا بلکہ ڈائریکٹلی اس کا جو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے. ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ مجھے کچھ 1000 دینار چاہیے، ادھاری لون چاہیے، قرضہ چاہیے. اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ضامن ہے ضمانت کے لیے؟ اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، ضمانت کے طور پر بھی اللہ ہی کافی ہے. ان دونوں باتوں کو سن کر اس نے کیا کیا، 1000 دینار اس کو دے دیے. اب وہ 1000 دینار لے کر بحری سفر پر نکلا، سمندری سفر پر نکلا، اپنا پورا کام کاج کر لیا. ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس نے لیا تھا، کہا تھا کہ اتنی مدت کے بعد میں تمہارا قرضہ لوٹا دوں گا. جب وہ سمندری سفر میں اپنا کام کاج کر چکا اور اس کی وہ جب مدت آئی تو وہ سمندر کے کنارے آیا، 1000 اشرفیاں 1000 دینار لے کر وہاں پر آیا. بہت کوشش کی مگر کوئی سواری نہ مل پائی اپنے دوست کے پاس آنے کے لیے تاکہ اس کا قرضہ لوٹا دے. پھر اس نے کیا کیا، ایک لکڑی اٹھائی، صحیح بخاری کی حدیث، لکڑی اٹھائی، اس کو اندر سے پھوکڑ کیا، کھوکھلا کیا، اس کے اندر 1000 دینار ڈال دیے اور ایک چٹھی اور ایک خط بھی لکھا اور کہا اللہ سے کہتا ہے مخاطب ہو کر، اللہ تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا تھا ادھاری دیتے وقت کہ کیا گواہ ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ گواہ کے لیے کافی ہے. تو اس پر وہ خوش ہو گیا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ضامن ہے ضمانت کے طور پر، تو میں نے کہا تھا اللہ تو وہ کفا باللہ کفیلا، ضمانت کے طور پر اللہ کافی. اس پر بھی وہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے مجھے یہ ادھاری میں ایک وقت مقرر تک کے لیے اس نے یہ ادھاری دی، یہ قرضہ دیا. اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، میں نے تجھے ضامن کھڑا کیا تھا، آج مدت آ چکی ہے، میں یہ پیسہ اس کو، یہ دینار اس کو لوٹانا ضروری ہے. اللہ تو اس کو پہنچا. اللہ سے جو بھی دعا کی اس نے اس کے اندر ڈال کے اس کا منہ پیک کیا، سیل کیا، اس کو پانی میں پھینک دیا، سمندر کے حوالے کر دیا اور پھر سواری کی تلاش میں اور نکل پڑا. سواری کے لیے جستجو کرتا رہا. ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر دوسرا معاملہ.
وہ شخص جب وقت آیا تو وہ کیا ہے سمندر کے کنارے آیا تاکہ دیکھے کہ کوئی سواری آ رہی ہو یا اس کا دوست خود آ رہا ہو یا کسی کے ہاتھوں پیسہ اس نے بھجوایا ہے. یہ دیکھنے کے لیے وہ سمندر کے کنارے آیا. دیکھا تو کوئی سواری تھی نہیں. ایک لکڑی گری ہوئی تھی. سوچا کہ اس کو اٹھا لوں, سکھا کر جلانے کے کام آ جائے گی یا پھر کسی دوسرے کام میں آ جائے گی. لکڑی اٹھائی, گھر پہ آ گیا تو اپنے گھر والوں کے پاس آ کر اس لکڑی کو پھوڑا تو اندر سے 1,000 دینار نکلے اور ایک چٹھی بھی نکلی جو اس نے لکھی تھی اپنے دوست کے نام. اس نے چٹھی لکھی وہ بھی نکلی. اب کچھ ہی مدت کے بعد اس کا دوست بھی, اس کو سواری مل گئی, وہ بھی آ گیا, مگر آیا تو 1,000 دینار لے کر آیا. 1,000 دینار لے کر آیا. آتے ہی معذرت چاہیے کہ بھائی میں نے وقت پر بہت کوشش کی کہ تمہارا پیسہ تم تک لوٹاؤں مگر سواری نہیں مل پائی, اس نے میں لوٹا نہیں پایا. تو جس نے قرضہ دیا تھا اس نے پوچھا کہ کیا بھائی آپ نے میری طرف 1,000 دینار بھیجے تھے؟ ایسے سوال سنا تو کہا بھائی میں نے ابھی تو آپ کو کہا کہ مجھے کوئی سواری ملی ہی نہیں تو میں کیسے بھیجتا, اس لیے اب لے کر آیا ہوں 1,000 دینار. 1,000 دینار سامنے رکھ دی. یہ کیا ایمانداری ہے, 1,000 دینار رکھ دی. پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی لکڑی وغیرہ میں ڈال کر پیسے بھیجے تھے؟ وہ واقعی تم نے اللہ کو ضامن, اللہ کو گواہ بنایا تھا تو اللہ نے وہ چیز مجھ تک پہنچا دی. جاؤ بھائی آپ خوش رہو, تمہارا 1,000 دینار لے کر جاؤ. جو 1,000 دینار میں نے تمہیں دیے تھے وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دی. یہ حدیث کا یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی آپ غور کر سکتے ہیں.